چلیے اس سے پہلے کہ امام کربلا پہنچیں، ہم کربلا چلتے ہیں۔ آج 2 محرم کو فرزند رسول کا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ میں نے ایک جملہ کہا، اسے ذرا بہتر کروں۔ حسین مولا سے پہلے ہم چلتے ہیں 2 وجہ سے ہم چلتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چلیے کنکر بینے، پتھر چنیں، کانٹے اٹھائیں، رستے صاف کریں کہ کوئی کانٹا سکینہ کے پیر میں نہ چل جائے، کوئی پتھر جناب زینب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور دوسرا سبب، کربلا ہم پہلے چلتے ہیں کہ حسین اکیلے نہ رہ جائیں۔ یہ ہم جو ہر سال محرم مجالس امام حسین کو یاد کرتے ہیں، یہ گویا ہم یہ اعلان کرتے ہیں زیارت پڑھتے ہوئے کہ مولا ہم نہیں تھے، کاش ہم ہوتے تو ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیتے۔ ائمہ اہل بیت نے بھی ہمیں رونے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، ابھی ایک حسین آنے والا ہے، اور وہ حسین گنبد سے سرخ پرچم اتارے گا، اور وہ پرچم لہرا کر بتا رہا ہے کہ وہ صاحب مزار وہ ہے جس کے خون کا بدلہ باقی ہے۔ جب وہ پرچم اتار کے چلے گا تو یہ پوری دنیا میں یہ جو امام پہ رونے والے لوگ ہیں، یہ سب اس پرچم کے پیچھے چلیں گے۔ پھر یزید بنا میں یزید کے فلاں کا بیٹا اور فلاں کا پوتا تھا، اس سے بدلہ نہیں ہوگا، بلکہ یزید کی وجہ سے جو نظام بنا، اس نظام کا توڑ اس کا بدلہ ہوگا۔ پھر ظالم سے بدلہ نہیں، ظلم سے بدلہ ہوگا۔ ظلم کا خاتمہ ہوگا، اجر و عدل و انصاف سے زمانہ پر ہوگا۔ یہ نتیجہ ہے اس آنے والے حسین کے انتقام کا۔ چلیے کربلا چلیں۔ ذوالجناح رک گیا، امام نے شفقت سے اس کے گردن پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا تو کبھی میرے حکم سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ امام کبھی اسے چابک مارتے نہیں تھے، بس فرماتے تھے تیز چل تو یہ تیز چلتا تھا، رک جا تو رک جاتا تھا۔ فرماتے تھے میں اترنا چاہ رہا ہوں تو یہ اترنے کا ماحول بناتا تھا، حتیٰ کبھی کبھی گھٹنے ٹیک دیتا تھا تاکہ امام آسانی سے اتر آئے، امام کے پیر زمین تک آ جائیں، رکاب میں رکھنے نہ پڑے۔ یہ بڑا باوفا امام کا گھوڑا ہے، نبی کی سواری ہے۔ پسر سعد نے اسے تیر مارنے سے روک دیا تھا، اپنے لوگوں سے کہا تھا اسے کوئی تیر نہ مارے۔ امام کی شہادت کے بعد کہا اس کو کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، میں اسے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھوں گا۔ ذوالجناح کو بہت سے لوگوں نے چاہا امام کی شہادت کے بعد کہ پکڑیں، مگر یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا، اور یہ یا فرات میں ڈوب گیا، یا صحراؤں میں دوڑ گیا، یا بعض 3 باتیں ہیں، یا یہ اس نے اپنے امام کے برابر میں اپنی جان دے دی۔ لیکن وہ جو روایت ہے نا کہ جس میں ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو ذوالجناح پہ بیٹھ کے آئیں گے، وہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی مصلحت کی خاطر یہ کہیں غائب کیا گیا ہے، اللہ نے اسے غیبت میں رکھا ہے، غائب کیا ہے، جب امام آئیں گے جب لے کر آئیں گے اس کو۔ جی بہت سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ سکینہ کھڑی ہے، جانتا تھا کہ جناب رباب اس کے قریب آ رہی ہے۔ جس میدان میں انسانوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، اس میدان میں اس جانور نے امام حسین کا ساتھ دیا، اس گھوڑے نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ جب آیا ہے نا، میں ایک بڑا سخت جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کوئی نہیں تھا کربلا میں جو آ کے بتاتا کہ حسین مارے گئے ہیں۔ عباس نہر کے کنارے سو رہے ہیں، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی ہے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے،
کہیں دیکھیں تو حبیب کا لاشا ہے، کہیں دیکھیں تو زہیر سوئے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بھی تو نہیں ہے جو آ کر بچیوں کو بیویوں کو سہارا دے، پرسہ دے۔ ایسی غربت میں یہی گھوڑا تھا جو خبر لے کر آیا تھا، اور اس کا انداز یہ تھا کہ یہ زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور اس کے گلے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو، اور ماتم کرتا ہوا، نوحہ پڑھتا ہوا جب خیمے کے قریب آ کے کھڑا ہوا، ایک جملہ بڑا عجیب، مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے، ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ بڑا پیار ہے بیٹیوں کو باپ سے، بیٹیاں بھی باپ سے بڑی رغبت رکھتی ہیں۔ یہ اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جس میں جناب سکینہ تھی، اور جب خیمے کے اندر بیوی کو احساس ہوا نا کہ گھوڑا آیا ہے بابا کا، اور بابا کو لے کر گیا تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی جلدی باہر آئی ہوں گی۔ لیکن جب باہر آئی تو کیا دیکھا؟ زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں کٹی ہوئی ہیں، لگام زمین پہ خط بنا رہی ہے، گھوڑا اکیلا گردن جھکائے کھڑا ہے، گھوڑے کی پشت پر اس کا مالک واپس نہیں آیا ہے۔ ایسے میں بچوں کے کیا حال ہوتے ہیں، وہ اوروں کے بچے ہوں گے۔ یہ فاطمہ کی پوتی ہے کہ ایک مرتبہ انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کے قریب آ کے کھڑی ہوئی، گھوڑے نے گردن جھکائی تو اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر بس نحیف سی کانپتی ہوئی آواز میں، دکھ بھرے لہجے میں بس ایک ہی جملہ کہا، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا۔ اے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا پیاسا مار دیا۔ یہ گھوڑا چلتے چلتے کربلا میں رک گیا۔ امام کو بڑا تعجب ہوا، اے ذوالجناح تو نے کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کی؟ گھوڑا بار بار زمین کربلا کی خاک کو سونگھتا ہے۔ اتنی دیر میں کچھ فاصلے پہ آباد مکانات میں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے، ایک بڑا قافلہ تھا امام کا۔ آہستہ آہستہ لوگ قریب آنے لگے، فرمایا عباس ان میں جو معمر لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، ان سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ تو نام مختلف بتائے گئے، کسی نے ماریہ بتایا، کسی نے نینوا بتایا، اور امام ہر نام پر فرماتے تھے کوئی اور نام بھی ہے اس کا، اس خطے کو، اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ نام مختلف رہے، مگر ایک ضعیف العمر انسان جس کے ہاتھ میں عصا تھا بہت ہی آہستہ آہستہ قریب آیا، اور امام کے قریب آ کے کہنے لگا اے زہرا کے لال آگے چلے جاؤ، کسی اور جگہ خیمے لگا لو جائے۔ امام نے فرمایا آپ میرا ادب کر رہے ہیں، آپ میرا احترام کر رہے ہیں، مجھے بس اتنا بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حسین ہذا کربلا، یہ حسین کربلا ہے۔ جیسے امام حسین نے سنا نا یہ کربلا ہے، حضرت عباس قریبی کھڑے تھے، عباس پتہ کرو یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے، یہی تو جگہ ہے ہماری، اسی کو تو میں ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ خیمے لگائے گئے، جگہ خریدی گئی، اور جتنی بڑی جگہ امام حسین نے اس وقت میں خریدی تھی، آج حرم امام حسین، کربلا حرم امام حسین اس اصلی جگہ کو دوبارہ سے خرید رہا ہے تاکہ اصلی جگہ کو محفوظ کر لیا جائے جو جگہ حسین مولا کی ملکیت ہے۔ اور پھر خیمے لگے، 2 محرم کو خیمے لگے، میرے مولا امام حسین اس بیابان میں تنہا جانے لگے۔ کسی نے روکا تو فرمایا مجھے جانے دو، مگر دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی تنہا ہے، تو پیغام بھیجا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھائی کے قریب آ جاؤں؟ جب امام نے اجازت دی تو بیوی اپنے بھائی کے برابر میں آ کے کھڑی ہوئی۔ اب حسین اور زینب شریکت الحسین ہیں، اس پورے مارکے میں زینب اور حسین ہی کا تو معاملہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دی گرے زینب۔ یہ پورا واقعہ یا حسین نے لکھا ہے یا زینب نے لکھا ہے۔ اب دونوں بہن بھائی، آخری جملے کہہ رہا ہوں، دونوں بہن بھائی کھڑے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب زینب سے فرمایا زینب ذرا غور سے دیکھو، یہ جگہ جو نظر آ رہی ہے یہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، اور وہ جگہ جو نظر آ رہی ہے زینب وہاں میرے قاسم کو پامال کیا جائے گا، اور وہ جو نہر کے کنارے کی جگہ ہے وہاں میرے عباس کو شہید کیا جائے گا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور پھر بیوی کا ہاتھ پکڑا اور ایک نشیب میں لے کر آ گئے۔ کربلا کا نشیبی علاقہ اور جگہ ہے جہاں لے کر آئے، اور فرمایا اسے ذرا غور
یہاں گھوڑے سے گروں گا، مجھ پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اہل بیت یہاں اسیر بنائے جائیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت کو خیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔